الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيب. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث وفيه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. رواه الإمام مسلم رحمه الله. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، حق سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ نماز فرض کی. اگر یہ نماز فرض نہ ہوتی تو پھر حق سبحانہ و تعالی سے بات کرنے کا موقع کیسے ملتا، چانس کیسے ملتا اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا کتنا آسان ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض کر کے ہمیں کہہ دیا کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے. یہ جو بات مشہور ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. کیا مطلب؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ معراج میں گفتگو کی. اگر کوئی بندہ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، وہ نماز میں کھڑا ہو جائے، وہ اللہ سے بات کر رہا. ہم نے اس کو بوجھ سمجھا ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے جھمیلے اپنے ساتھ اتنے چپکا کے رکھے کہ اپنے کاموں سے ہمیں فرصت نہیں ہے نماز کے لیے. 5 وقت کی نماز فرض کی اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کے ثواب کا وعدہ. قرآن مجید کے اندر نماز کے جو فوائد بیان کیے، برائیوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے نماز. یقیناً اس کے فوائد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا
اس کا کچھ مزہ ہی الگ ہے اور اس کا فائدہ ہی کچھ الگ ہے. آج آدمی اپنے گھر پہ نماز پڑھنے پر بس کیے ہوئے ہیں کہ گھرے پڑھ لیتے ہیں. ارے گھرے پڑھیں گے تو ایک کا ثواب وہ بھی ہماری نماز صحیح ہوگی تو ایک کا ملے گا. اپنا قرآن کرنا فرض ہے نماز کے اندر. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, سورت ملانا واجب ہے, اور نفس قرآن پڑھنا یہ فرض ہے. اگر قرآن صحیح نہیں ہے تو نماز ہی صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمائی, یہاں تک کہ بعض علماء نے واجب کہہ دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. بعضوں نے کہا نماز صحیح ہونے کے لیے جماعت شرط ہے, اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھو گے صحیح نہیں ہوگی. بعض علماء نے کہا. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ میں تو میں آتا ہوں, جب ہم دعوت دیتے ہیں کسی کو نماز کی تو میں جمعہ میں تو آتا ہوں. اللہ کے بندے جمعہ تو فرض ہے, 5 نمازیں فرض, 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہے, اور وہ بھی مسجد میں یا اپنے مرکز میں آ کے پڑھنا حنفیوں کی یہاں سنت موقدہ. سنت موقدہ کا مطلب ایک دفعہ چھوٹ گیا تو چلے, عادت بنا لینا نہیں چلے گا. ہم لوگوں نے عادت بنا لی گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی. بھائی گھروں میں نماز نفل نمازیں پڑھو, فرض نمازیں اپنے مرکز میں مسجد میں آ کے پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنی تفصیلات کے ساتھ کہ سب کو اگر جمع کرنے جائے تو وقت ناکافی ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک ہیڈنگ قائم کیا, باب وجوب صلاۃ الجماع, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے, اس کا باب. اور آگے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سنیے کیا فرماتے ہیں. ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطيعها. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی صحابہ کو دیکھا ہے, اگر میری ماں مجھے عشاء کی نماز سے روکے میرے اوپر شفقت کرتے ہوئے کہ بیٹا اندھیرا ہے, کوئی چیز کاٹ کھائے گی, کوئی چیز مار لگ جائے گی, میری ماں اگر کہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے مت جا, میں اطاعت نہیں کروں. میں اپنی ماں کی بات اس بارے میں نہیں مانوں گا. اس کا یہ مطلب کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب قرار دیتے. حالانکہ ماں باپ کی اطاعت تو فرض ہے, واجب ہے, اور پھر ماں کا لفظ آیا کہ میری ماں اگر کہے گی تو. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے باپ کے مقابلے میں. بلکہ باپ ہے, ماں ہے, دونوں کی شفقت ہوتی ہے, لیکن ماں کی شفقت زیادہ ہے. تو اگر ماں مجھے کہے گی کہ بیٹا عشاء پڑھنے مت جا, میں مانوں گا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. اور پھر عشاء کی نماز کا تذکرہ کیا, حالانکہ 5 نمازیں فرض ہے, کیونکہ نمازوں کے اندر سب سے بھاری نماز ہے تو عشاء اور فجر ہے. جو ہماری محفلوں میں عشاء چلی جاتی ہے اور بستروں کے اندر فجر چلی جاتی ہے. بہت
فضائل ہے میرے بھائیوں، لیکن وہی دے بھی اتنی سخت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے سے، میں آپ کو معاف کرنا، ہم لوگ ٹاؤن میں آنے کے لیے دن میں 10 دفعہ آنے کو ہوگا، آئیں گے، لیکن 5 ٹائم کی نماز کے لیے کہا جائے گا، کہا کہ بہت مشکل ہے، بینچنگ کون کرے گا؟ اللہ کی قسم، خدا کا وعدہ ہے، اس کے راستے میں آپ کا جو کچھ بھی جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب دے گا اللہ کا، اور کوئی مشکل نہیں۔ اصل میں آدمی آ جائے، عیسا بن کے چلا جائے، اس کی نماز ایسے ہو جائے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے حنفیوں کے یہاں، اور بعض علماء نے واجب تک قرار دیا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ آخر جماعت کی نماز میں اتنی تاکید کیوں ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ اصل میں اس امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ جماعت کی نماز کو مقرر کر کے یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک ساری پبلک اللہ کے سامنے کھڑی ہے، خدا کی خدائی اسی ہے کہ سارے لوگ ایک اللہ کے نام پہ نیچے، اللہ کے نام پہ اوپر۔ میں ابھی کچھ دن پہلے سوچ رہا تھا کہ اذان اور نماز، دیکھیں آپ تو شروع اللہ سے ہو رہی ہے، ختم بھی اللہ سے ہو رہی ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ سے ختم ہوتی ہے، آخر میں اللہ۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں بھی آخر میں اللہ ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ تو جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، اور پھر کسی کے دربار میں ایک آدمی جا کے کوئی اپلیکیشن دے دے، 2-4 جا کے دے دے، اور ایک ساتھ 50-60 آدمی جا کے دے، اس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ امت کا آج جو اتحاد ختم ہو گیا، امت کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جماعتوں کی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ نماز تو ہو جاتی ہے، کیسی ہوتی ہے، ہم گھر پہ کیسی پڑھتے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے۔ کسی کی نماز کے اوپر انگلی رکھنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ کوئی تو وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو 25 سے 27 گنا ثواب کرا۔ کیا وجہ؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم تو جمعہ پڑھ لے جماعت کے۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی ختم ہو جائے، اپنی زندگی کا ایسا نظام بناؤ کہ ہم اثر میں آ جائیں، اپنے مرکز میں چاہے کہیں بھی ہو، اپنے مرکزوں کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ اثر کے وقت چلے جاؤ، مغرب کی ساعتین پڑھ کے جاؤ، پھر فجر میں آ جاؤ۔ جو عورت نے کام کے اوپر کہیں ہو تو وہاں پڑھ لو۔ اگر کوئی چاہے تو کوئی مشکل نہیں، اور نہ چاہے تو زندگی بھر بولتے رہیں یا سنتے رہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجفا کل الجفا، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور کفر ہے، نفاق ہے۔ یہ الفاظ ہے حدیث کے، مسند احمد کی روایت ہے۔ ظلم ہی ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ، وہ آدمی جو مؤذن کی اذان کو سنتا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا، یعنی پہنچتا نہیں ہے، مؤذن کی آواز سے جاتا نہیں ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جفا فرمایا۔ بے وفائی کہاں؟ بے وفا، وفا کے مقابلے میں جفا آتا ہے، تو بے وفائی ہے، ظلم ہے۔ جو آدمی مؤذن کی آواز کو سنتا ہو، ایک صحابی ہے،
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نام سنا ہوگا آپ نے، نابینا صحابی، اور اذان بھی دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب باہر تشریف لے جاتے اللہ کے راستے میں، تو ان کو کبھی کبھی مدینہ منورہ میں مقرر بھی کرتے، حضور سے درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول، مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے آزو بازو کیڑے مکوڑے، جانور، کاٹ کھانے والے، نقصان پہنچانے والے زیادہ ہیں، اور میں ایک نابینا آدمی ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، میرے ساتھ مسجد میں لانے والا کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، تو کیا میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لوں؟ تو کیا فرمایا حضور نے؟ اذان کی آواز آتی ہے مسجد میں اس کو نابینا صحابی کو حضور نے اجازت نہیں کہ نہیں آپ نیا نہیں پڑھیں گے مسجد میں آتے، ہم کون سے نابینا ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، اور الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس کا ایفرٹ نہ کر سکتا۔ گاڑی لے کر مسجد میں آنے پہ کوئی آدمی ایفرٹ نہ کر سکتا ہو، کوئی ہوگا تو ایک آدھ ہو، باقی میں نہیں سمجھتا ہوں اپنے علاقے کے جو مرکز ہے اس سے کون سا خرچہ ہوگا۔ اپنے مرکز کے اندر مغرب عشاء اور فجر تو پڑھ ہی سکتے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن سننے میں آتا ہے کہ دیکھو آپ گھر پہ پڑھتے ہوں گے، اللہ کے نبی نے گھر پہ نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو جلانے کا حکم دیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے، گھر پہ نماز پڑھنے والوں کی بات۔ اور کون؟ جو رحمت للعالمین، صرف رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للانسانیہ نہیں، وہ جتنے بھی عالم 18,000 عالم، ان سارے عالموں کے لیے ہمارے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی کرتا ہے کہ جوانوں کو تیار کرو کہ لکڑیاں اکٹھی کر، اور جو لوگ گھروں پہ نماز پڑھتے ان کو گھروں کو جلا دیں۔ اتنی بڑی رحمت والے اور شفقت والے نبی اور جلانے کی بات کر رہے ہیں، آپ سوچئے کہ یہ کتنی گناہی حد تک شریعت کی نظر میں ہو۔ آدمی کا گھر پہ نماز پڑھ لینا، میرے بھائیوں گھروں پہ نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ مراکز، یہ مساجد اور جو کچھ بھی مسلے تیار ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دوسری ایک بات، ہم کیوں نہیں جاتے؟ کبھی کبھی دل میں ہوتا ہے کہ وہاں فلانا ہوگا، اس سے مجھے پتہ نہیں، وہ ہوگا۔ ہمیں خدا سے پتہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں اللہ سے بنتی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے گا ہم کریں گے، جھکنا پڑے گا جھکیں گے۔ اللہ کے خاطر مجھے جانا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم 15ویں صدی میں پہنچ چکے ہیں، یاد رکھو اس بات کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ دنیا بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، حضور کے اشارے ہیں کہ ظہر، فجر سے لے کر ظہر تک کن لوگوں نے کام کیا تھا؟ یہودیوں نے کام کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا کہ بھائی صبح سے شام تک کون کام کرے گا اس کو ہم اتنی اجرت دیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم کریں گے، تو فجر سے ظہر تک کرتے رہے، کہا کہ بس اب ہم نہیں کرتے، ہمیں اجرت بھی نہیں دیں گے، ہم کریں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کون کرے گا؟ تو کرسچن کھڑے ہوگا، ہم کریں گے۔ یہ لوگ ظہر سے اثر تک کرتے کا تھک گئے، نہیں مجھے ہمیں کچھ اجرت نہیں دے، ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون کرے گا؟ آخر تک جو ان کو اجرت ملنے والی تھی وہ تم کو ملے۔ اس امت نے کہا ہم کریں گے۔ اس امت کو عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ملا، عصر سے مغرب تک کا۔ مغرب کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ سورج ڈوب جاتا ہے۔ ہاں اب آپ حساب لگا لو کہ یہودی کتنے سال رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1900 لکھا ہے، بعضوں نے 1939 لکھا، اور اس سے کچھ کم کرسچنوں نے کیا۔ تو ہمارا کتنا ہوگا عصر سے مغرب تک کا؟
ہم اپنے بارے میں سوچے یہ امت کتنی رہے گی؟ ہاں 1.5 دن 1.5 ڈے اس امت کے لیے 1.5 ڈے. قیامت کا 1 دن 1000 سال کا ہو اور آدھا سال 500 تو 1500 سال ہو گئے. ہم 15ویں صدی میں چل رہے ہیں. اب یہ سب باتیں چھوڑو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والا تو یہ سوچتا ہے کہ میرا خدا کس میں راضی ہوگا، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. آخر اللہ کے نبی مرض الموت میں ہے، دنیا سے جا رہے. 2 صحابی کا سہارا لے کر تشریف لا کے جماعت کے ساتھ پڑھتے. کیوں؟ جماعت کی نماز کا امپورٹنٹ، اس کی اہمیت ہے. آج ہم نے اس کی اہمیت ٹاؤن میں گھوم رہے ہیں، اذان آواز پہنچتی ہے ٹاؤن کے اندر، اس کے باوجود ہم یہاں نہیں آتے. نوجوان آ جاتے. ارے اللہ کے بندو اتنا تو سوچو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا. آپ انعام ہمارے جماعت کے ساتھ ہی جائیں گے، کہیں گے کہ میں بہت یہ مجھے تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے. اللہ کے بندو یہ سوچو کہ ہم ٹاؤن جا سکتے، ہم اپنے دوسرے کاموں میں جا سکتے ہیں، تو اللہ کے گھر پہ نہیں جا سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی کسی گاؤں کے اندر ہو یا کسی دیہات میں ہو اور ان کے اندر نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. شیطان ان کے غالب آ جاتا ہے. لہذا جہاں مراکز میں وہاں رہنے والے یہ سوچیں، اتنے مرکزوں کی بات آ رہی ہے کہ وہاں لائٹ بھی جلدی نہیں جلتی، یہاں نمازیں نہیں ہو رہی ہے. وہ سوچے اپنے بارے میں. مرکز سے جائیں گے 3-4 آدمی ہم جتنے بھی ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو مرکز بھی آباد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتلائی ہے جماعت کی نماز کی وہ مجھے حاصل ہوگی، جو وعیدیں ہیں ان سے میں بچوں گا. تو حضور نے فرمایا فعلیکم بالجماعۃ، اپنے اوپر جماعت کو لازم کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اس لیے کہ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، بھیڑیا ایسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو بکریوں کے ریور سے الگ ہوتا ہے. اور یاد رکھ لو اب وہ وقت آنے والا ہے، ہمیں مرکزوں کے قریب رہنا پڑے گا، ہمیں مساجد کے قریب آنا پڑے گا، ہمیں اپنے مسجدوں کی مرکزوں کی فکر کرنا پڑے گا. ہم نے آباد نہیں کیا تو پھر میرے بھائیوں کوئی اور آباد کرنے آنے والا نہیں، اس کا سارا بوجھ ہم پہ آئے گا. اس لیے جماعت کی نماز کو لازم پکڑو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے، من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو، جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، اس کو چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کرے. حیث یونادا بہم، جہاں اذان ہوتی ہے وہاں اس کو ادا کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے کچھ سنتیں مقرر کی ہے، سنن خدا. یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ حضور کی سنت خدا میں سے ہے. اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے، ابن مسعود فرماتے لو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتی، اگر فلانا آدمی جو گھر پہ نماز پڑھتا ہے اس طرح پڑھو گے، لترکتم سنت نبیکم، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے. اور اگر ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، تم نے نبی کی سنت چھوڑی گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں سنت دیکھو، یاد رکھو، ایک جگہ 2 چیزیں نہیں رہ سکتی. سنت رہے گی تو بدعت جائے گی، بدعت گمراہی ہے. اگر بدعت آئے گی تو سنت چلی جائے گی. 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی بھی ہو سنت بھی ہو. نہیں، اگر آپ نے جماعت کی نماز کو چھوڑا تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا، اگر سنت کو چھوڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا نفاق بہت کلیئر ہوتا تھا اس زمانے میں، وہی آدمی نماز میں پیچھے رہتا ہے.
عشاء اور فجر میں نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ ان کو سہارا لے کر یہاں سے پکڑ کے لا کے سب میں بٹھاتے تھے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز. ہمارا تو یہ حال نہیں ہے، ایسا حال تو ہمارا نہیں. ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اپنے کام کر سکتے ہیں، پھر ہماری نماز اور خصوصاً فرض نماز گھرے کیسے ہو؟ جماعت کے ساتھ پڑھو. ہاں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے بڑا نقصان ہوگا. بعض علماء کرام نے لکھا ہے، مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر لکھا کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ماہر اجتماعیت و نفسیات، یعنی لوگوں کا کلچر، لوگوں کا گیدرنگ، اس کے بارے میں جو ماہر آدمی ہے جس کا نام ہے مسٹر ہینیسنس نے اپنی کتاب ایموشنل سویلائزیشن، یہ کتاب اس نے لکھا کہ اسلام اتنا دنیا میں پھیلا اور ان میں آپس میں اتحاد اور آپس میں اتفاق پایا گیا. دنیا حیران ہے اور اس کے ریزن کو تلاش کر رہی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ وجہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، اسی سے امت میں اتحاد پیدا ہوا. ہاں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ کا نام اور ایاز ان کے غلام کا نام، خادم کا نام. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بادشاہ بھی غلام بھی ایک ہی لائن میں کھڑے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. اور یہ ہے اسلام کی خوبی. جب مسجد میں آ جاتے ہیں نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، کسی کا کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ کوئی بڑے نہ کوئی چھوٹے کا کوئی فرق ہوتا ہے. ہاں، نہ کوئی پڑھے لکھے کا نہ کسی ان پڑھ کا فرق ہوتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے میرے بھائیوں. آج ہم نے اس خوبی سے بہت ہی زیادہ صرف نظر کر لی. جماعت کی نمازوں سے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ پڑھ لیں گے وہ تو جماعت کے ساتھ. جمعہ تو بغیر جماعت کے ہوگی بھی نہیں. جمعہ بغیر جماعت کے تو ہوگی بھی نہیں. ایک بزرگ نے اپنا کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، کچھ بلڈنگ بن رہی تھی. نماز کا ٹائم ہوا تو نماز کے لیے چلے گئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کنسٹرکشن کا کام کر کے اتر رہا. کہاں جا رہے تھا؟ نماز پڑھنے. آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں، اگر میں جماعت کی نماز پڑھنے جاتا تو یہ جو مسالہ تیار کیا تھا وہ چھوٹ جاتا. کہا ابھی پہلے جاؤ اور تم نے جتنا اس وقت تک بنایا وہ توڑ ڈالو. تم نے نماز جماعت کی چھوڑ کے یہ کام کیا ہے، اس کو توڑ ڈالو. یہ نماز ہے، یہ نماز کی جماعت کی اہمیت ہے. ہم نے نماز کو بہت نارمل لیا ہے میرے بھائی. نماز کوئی نارمل چیز نہیں، خدا سے بات کرنے کی جگہ، بات کرنے کا موقع ہے. اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے بغیر جماعت کے بھی تو ہو ہی جاتی ہے. کب تک ہوگی اور کتنی ہوگی؟ سنت موقدہ کو ایک آدھ دفعہ اگر چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے. آج تو ہم نے عادتیں بنا لی. ہمارے بیچارے جماعت کے ساتھی جب جاتے ہیں تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بھائی ایک سے شروع کرو. وہ تو بیچارہ کہے گا کہ انگلی پکڑو پہنچ کرو کہ دھیرے دھیرے پکڑا جائے. ایک سے شروع کرو. وہ تو نیچے اتر کر بات کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے کی ہے، ایک نماز سے کام نہیں چلنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم مغرب کی تو پڑھتے، تو مغرب کی تو پڑھیں گے. آپ سب فارغ ہو گئے. ارے مشغولی میں اللہ کی طرف مشغول ہونا یہ بڑی قربانی ہے. آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی اذان ہو گئی. اب کو آج بھی سعودی کے اندر، آج جو سعودی چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں آج بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ سونے کی دکان ایک ٹکڑا بھی اگر غائب ہو جائے تو ہزاروں کا نقصان. آپ نے حج میں دیکھا ہوگا کہ صرف ایسا پردہ ڈالا اور چلیے نماز کے. تو کیا وہ لوگ تاجر نہیں ہیں؟
کیا ان لوگوں کے بزنس نہیں ہے؟ ان لوگوں کے نزدیک نماز کی اتنی اہمیت، سالو بس کھڑی کی، وضو کیا، نماز پڑھی، چلو آگے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جو حساب ہونے والا عبادات ہے وہ نماز کا ہو، کیونکہ نماز کا تعلق اللہ کے ساتھ، ہم اس سے بات کرتے ہوتے، لیکن ہمیں بار بار یہ بات کہی گئی کہ اپنے مرکزوں میں جماعت کے ساتھ ہو، مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ ہو، لیکن چونکہ ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، قبر میں جب جائیں گے میرے بھائیوں تو اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا، کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم سے پوچھیں گے، رب سے اگر صحیح ڈھنگ سے ہم نے معاملہ رکھا ہوگا تو مرتبہ کا جواب ملے گا، حضور کے طریقے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو من نبیوں کا جواب ملے گا، اور دین کے تقاضوں پہ صحیح جگہ کھڑے ہوں گے تو مادینوں کا جواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من سمع النداء فلم یمنعہ من اتباعہ عذر، جس آدمی نے اذان سنی، مؤذن کی اذان سنی، فلم یمنعہ، اس کو مسجد میں آنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو نماز اس نے پڑھی وہ قبول ہے، پریزنٹ تو لکھا جائے گا، لیکن نماز کے جو برکات ہے، جو انوار ہے، وہ نہیں ملے۔ آپ اپنے کھیت کے اندر ہے، کبھی حدیث کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں پڑھا کہ جنگل میں کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اکیلے کا دیکھی، اور وہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنی صحیح پڑھ گئی ہے، کیسا پڑھا ہے۔ جنگل کے اندر آدمی سفر میں ہے، چلو، اور جنگل میں ساری اذان دی، اذان دینے کے بعد نماز پڑھی جماعت کو، 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ آج ہم نے 25-27 کی کوئی قدر نہیں سمجھی ہے کہ 25-27 کیا ہے، ہم ایک سے راضی ہو گئے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ کہاں ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشل کہاں ملے گا، وہاں ہم جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے؟ اگر ایک مسجد میں نماز ہو گئی ہے تو دوسری مسجد کے اندر تلاش کرتے تھے کہ مجھے پرانی جگہ جماعت مل جائے گی۔ ہندوستان پاکستان کے اندر اس طرح ہوتا ہے، ہمارے یہاں چونکہ آبادی کم ہے، مسجدیں کم ہے، مسجدوں کے ٹائم الگ الگ رکھتے ہیں، 5-10 منٹ کا فرق کہ یہاں اگر کسی کی جماعت چھوٹی ہے تو دوسری جگہ اس کو مل جائے، وہاں چھوٹی ہے تو تیسری جگہ مل جائے۔ جیسے اللہ مولانا بتلا رہے، ایک بزرگ نے مہمان نوازی کے اندر جماعت مس کر مسجد میں آیا، دیکھا نماز ہو گئی، تو جتنی مسجدیں اس علاقے میں تھی سب سنبھال لی کہ کہیں جماعت مل جائے، نہیں ملی جماعت، تو چونکہ ایک نماز اکیلا پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب ہے، تو انہوں نے 27 نمازیں پڑھی، 27 دفعہ پڑھی۔ خواب میں دیکھا کہ گھوڑوں کا مقابلہ ہے اور یہ پیچھے رہ رہے ہیں، پیچھے یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن پیچھے ہی پڑ رہے ہیں۔ کہا کہ آج تم نہیں جیت سکتے، کیوں نہیں جیت سکتے؟ کہا آج تم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اکیلے تو ہم پڑھ لیتے، اکیلے پڑھنے میں آپ اپنی نماز کو بھروسہ کر، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، یہاں امامت کرتا ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس معاملہ، کیونکہ خدا کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہاں، ہمارا قرآن کتنا صحیح ہے، ہماری دعائیں کتنی صحیح ہے، ہماری توجہ کتنی رہتی ہے۔ اسی لیے مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھے 2 چیز بہت پسند ہے، ایک امام کے پیچھے نماز، دوسرا دعوت کا کھانا۔ بھائی دعوت میں کھانا کیا پکے گا، کیسا رہے گا، کوئی فکر نہیں، جس نے دعوت کی اس کو پوری فکر، یہ دعوت کا کھانا۔ اور دوسرا امام کے پیچھے نماز، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اب وہ جو کچھ بھی کرے گا امام وہ سب اس کے ذکر۔ جماعت کے ساتھ نماز کو میرے بھائیوں مت چھوڑو، اس کی وجہ سے اگر آپ مسجد میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، اپنی اولاد کو لے کر جائیں گے، ان کو بھی پتا چلے گا کہ میرا باپ نماز پڑھتا اور مسجد میں آتا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ بڑا وہ پڑھے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر استاد ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا. صحابی ہے, معلوم ہونا چاہیے 18 سال کے تھے جس وقت ان کو گورنر بنایا گیا. اونلی 18 ایئرس اولڈ, 18 ایئرس. جب حضور کا وصال ہوا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کسی نے اکیلے نماز پڑھی اس کی گردن مار دوں گا. کوئی بھی آدمی بغیر عذر کے اکیلا نماز نہ پڑھے. اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما اعرف من امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں سے اور کچھ نہیں جانتا, یہ سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. یہی سب سے بنیادی چیز ہے. وہ ایک کرسچن رائٹر آتھر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ یہی ہے کہ ان کے نبی نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم. آج میرے بھائیوں ہمارے بڑے بوڑھے لوگ مجبور ہے, معذور ہے تو دور رہتا ہے, چلو ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے ساتھیوں قریب والوں کو ملا دیتے بھائی ہم جماعت کے ساتھ کر کے جماعت کے سوا کیوں چھوڑیں گے. بہت سارے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اب آپ سوچیے نماز پڑھنے والوں کو جلانے کا حکم تھا کہ اکیلے نماز پڑھتے ان کے گھروں کو میں جلا دوں, تو جو نماز چھوڑتے ان کے بارے میں تھے. بعض اماموں نے تو ان کو کافر کہا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اسے کفر کیا. اب بتائیے ہماری کتنی نمازیں ایسی چلی گئی. ہاں ہم لوگ 15ویں صدی میں چل رہے ہیں. یہ صدی اور بعد کی صدی کتنی دیکھنے ہیں اور کون دیکھے گا وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن حضور کی جو علامتیں بیان کی ہوئی ہے ان علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں ہمیں دکھنے لگی. اس لیے اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ میری کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مرکزوں کی فکر کریں, آباد کرنے کی. اگر کسی نے اذان دے دی ہے, نہیں دی ہے تو آپ پہنچیے, دے دی ہے تو نماز کے لیے پہنچیے, لیکن ہر مرکز کے اندر نماز ہونی چاہیے. کسی بھی مسلمان کو یہ نہیں کہ ارے وہ تو اس نے دی ہے وہ دیکھ پڑھ لے گا. بھائی اس نے دی ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا. اگر آپ جا کے پڑھو گے تو جماعت کا ثواب ملے گا. حضور کے طریقے کے خلاف ہے. جو آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور ہٹا ہے, اور جو حضور کے طریقے سے ہٹے گا وہ گمراہ. اس لیے ہماری ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ کہ اپنے اپنے مرکز کی فکر کرو, اس کو آباد کرو, اور یہ ذمہ داری لو کہ ہم کسی بھی حال میں اپنی نماز کو نہیں چھوڑیں گے اور بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھیں گے. جب بھی پڑھیں گے جماعت کے ساتھ کہیں بھی کوشش کریں. اور پھر اگر آپ بے بس ہو گئے کہ جماعت ہے ہی نہیں کوئی تو پھر اکیلے پڑھیں. آدمی کو ہاتھ پہ تو ہلانا چاہیے, کوشش تو کرنی چاہیے. جیسے میں نے آپ شروع میں کہا تھا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا, حضور سے اجازت مانگی کہ میں گھرے کھل لوں. کہا نہیں, تمہارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے آپ کو مسجد میں پڑھنا پڑے. قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے اندر بتایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, کیونکہ رکوع ایک بہت اہم رکن ہے نماز کا, اس لیے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز کرو. اس سے میرے بھائیوں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری آئندہ نسلوں کو بھی یہ سکھانا ہے نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے. اگر ہم لوگ ان کو نہیں لے جائیں گے تو پھر وہ کیا پڑھیں گے. اس لیے نفلیں اپنے گھروں میں پڑھیں اور فرائض کو مسجدوں کے اندر مرکزوں کے اندر ادا کرنے کی فکر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو 25 سے 27 گنا. اور دوسری بات اگر مسواک کے ساتھ پڑھی ہے, بڑی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے, یا یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کے درجات اور ہوں گے. جمعہ مسجد میں پڑھنے کا 500 نمازوں کا ثواب, مسجد حرام میں 100,000 1 لاکھ نمازوں کا ثواب,
مسجد نبوی میں ایک روایت کے مطابق 1000، ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ فضائل آئے، ہم کیوں فضائل سے دور ہو رہے ہیں؟ ہاں یہ چیزیں ابھی معلوم نہیں، جب آنکھیں بند ہو تو پتا چلے گا کہ کاش ایک آدھ نماز اور پڑھ لیتا، ایک آدھ دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ لیتا، ایک آدھ دفعہ تسبیح زیادہ کر دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی تعلیمات کا خیال رکھو۔ بہت سارے گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھو، تعلیم کرو، حدیثیں پڑھو، فضائل بتلاؤ کہ نماز پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ ہاں اسی طرح سے ان کے سامنے حدیثیں آنی چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فضائل کیا ہے، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا۔ اسی طرح سے منتخب احادیث میں بھی ایک ساتھ حدیثیں لکھی ہوئی ہے الگ الگ ابواب کے اوپر، کم از کم 2 حدیث پڑھو، زیادہ نہیں تو 2 پڑھو، ایک پڑھو، ایک سے شروع کرو حدیث۔ اپنے بچوں کو انگلش کتاب پہ چلیے، حدیث کی کتاب پر وہ نہیں پڑھ سکتا تو خود پڑھے، لیکن میرے بھائیوں ماحول بناؤ۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کا ماحول نہیں بنایا تو بہت کمپلینیں آ رہی ہے ماں باپ کی اولاد کے بارے میں کہ ہماری اولاد کہنا نہیں سنتی۔ ارے تم نے خدا کا کتنا سنا تھا کہ وہ تمہارے سنے؟ تم نے کتنا سنا؟ اس لیے فکر کرے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور نماز جماعت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔